اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 210 اور اس سے پہلے جو آیت تھی ان کے بارے میں گفتگو کی۔ اختصار کے ساتھ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں مومنین کا بھی ذکر فرمایا، منافقین کا بھی ذکر فرمایا، ایسے شخص کا بھی ذکر فرمایا کہ جو منافقت کر کے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے لیکن در حقیقت وہ فساد پھیلاتا ہے بعد میں، اور پھر مومن کا بھی ذکر فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے جان مال عزت آبرو کو سب چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو پورے طور پہ اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا، یعنی لوگوں نے اپنی مرضی سے جس چیز کو اسلام سمجھ رکھا اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ پورے طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص تحدید فرمائی کفار کو بھی اور مسلمانوں کو بھی کہ تم توبہ میں جلدی کرو اور امیدیں لگا کے نہ بیٹھو۔ پھر وہی روئے سخن ہے بنی اسرائیل کی جانب کہ سارا کا ساری گفتگو بنی اسرائیل سے ہو رہی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کو ظاہر فرمایا، حج کے احکام تعلیم فرمائے، اور اس کے بعد پھر نیک اور بد آدمی کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد پھر بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ سل بنی اسرائیل، تم سوال کرو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ ان کے پاس کتنی ہی روشن نشانیاں بھیجی گئیں، یعنی اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، انہوں نے معجزات دکھائے۔ خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے، عظیم معجزہ ہیں، اور پھر ان کے پاس کتابیں آئیں تورات و زبور میں جن میں خاص آنے والے نبی کی نشانیاں بھی تھیں۔ تو فرمایا کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، پس جو شخص اللہ کی نعمت کو تبدیل کرتا ہے جبکہ اس کی وہ نعمت اس کے پاس آ چکی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت پکڑ فرمانے والا ہے کافروں کی۔ تو یہاں پر کون سی نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی بھی نعمت عطا فرمائی تھی، ایمان کی نعمت بھی عطا فرمائی تھی۔ تو وہ ایمان کی نعمت اس وقت جاری رہتی کہ جب وہ ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرتے اور ان کے تورات و زبور میں جو ان کو ہدایت دی گئی تھی ان پہ عمل کرتے ہوئے نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آتے، تو یہ ان کی ایمان کی نعمت جاری رہتی اور انہیں دگنا اجر ملتا۔ لیکن ان لوگوں نے ایمان کو کفر کے بدلے میں بدل لیا، یعنی یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نعت و صفات ان کی کتابوں میں مرقوم تھیں ان کو انہوں نے تبدیل کر دیا، اور وہ تبدیل کرنے کی وجہ صرف اور صرف دنیا تھی کہ دنیا کی سیادت، دنیا کا مال و دولت ان کے ہاتھوں سے نہ چھن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کی نفسیات کو بیان فرماتے ہوئے ان کو تحدید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ مزین کر دیا گیا ہے، سجا دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی کو۔ تو واقعی یہ بات دیکھ لیجیے جس کے نظر میں آخرت کا نقشہ نہیں ہے، آخرت میں ایمان نہیں ہے، وہ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور دنیا ہی کے اندر جتنے اپنے لیے مزے تلاش کر سکتا ہے، سہولتیں تلاش کرتا ہے، اسی کے لیے وہ سارے کے سارے کام کرتا ہے۔ تو اس کو بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کا شوق ہوتا ہے، اونچے اونچے محلات قائم کرنے کا شوق ہوتا ہے، لمبی چمکتی دمکتی کاروں کا شوق ہوتا ہے، اور نرم اور گرم بستروں کے لیے تلاش میں رہتا ہے اور اپنے ہر قسم کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی پہ مر مٹا ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مومن وہ دنیا کی ناجائز لطف کو چھوڑ دیتا ہے اور جائز لطف ہی سے اپنا کام چلاتا ہے، جس کے بارے میں حدیث کریمہ نے فرمایا کہ دنیا کافر کے لیے تو جنت ہے لیکن مومن کے لیے قید خانہ ہے۔
تو کافر پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ جو چاہتا کرتا ہے، اپنی منمانیاں کرتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرتا، کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، جبکہ مومن پہ رکاوٹیں ہوتی ہیں اور یہ ایک قید خانے کی صورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ کفار کی نفسیات کو بیان کر دیا، ان کے عقائد کو ظاہر فرما دیا، اور مزید فرمایا کہ وَيَسْخُرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ کفار جو دنیا پہ مر مٹے ہیں، دنیا ہی کی زینت کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے۔ تو یہ کفار اس وقت زمانے میں جس وقت یہ آیت طیبہ نازل ہو رہی تھی، تو مسلمانوں کے احوال کو دیکھتے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو ذر غفاری اور بعض اصحاب صفہ کو دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان لوگوں نے تو دنیا کو ترک کر دیا، یہ تو لوگ بیوقوف ہو گئے ہیں کہ سارے اپنے مزے، سارے آسائشوں کو چھوڑ کر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور ہم بالکل نفع میں، فائدے میں ہیں، ہم لوگ جو ہے دنیا کے مزے کر رہے ہیں، آسائشوں میں ہیں۔ تو یہاں پر وہ اللہ نے ان کی کیفیت کو بیان کیا، اور آج بھی اہل کفر اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو طرح طرح سے ستاتے ہیں، اپنا تغلب ظاہر کرتے ہیں، اپنی فوقیت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے اعتراضات کے بارے میں ان لوگوں کی باتوں کا خود جواب دیتا ہے اور فرما رہا ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہاں جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اللہ کے تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ کے حرام کردہ آسائش لذتوں کو چھوڑ دیں۔ حلال لذتیں منع نہیں ہیں، حلال آسائش منع نہیں ہے، وہ شریعت مطہرہ نے جائز قرار دی ہے، اور جائز طریقے سے انسان اس دنیا کو برتے اور جائز اس کی نعمتیں لے تو وہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن جو اس میں بھی تقوی اختیار کرے اور اللہ کے لیے مباح چیزوں کو بھی چھوڑ دے تو بہرحال وہ سابقون اولون میں سے ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کر کے حرام چیز سے بچتے ہیں، دنیا کی ناجائز دولت اور آسائش سے بچتے ہیں اور ایمان کو اختیار کرتے ہیں، فوقہم، تو وہ ان سے زیادہ بلند مقام پہ ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن مومنین، خاص طور پہ جو اعلیٰ درجے کے مومنین ہیں، جو سابقون اولون میں ہیں، ان کی شان بھی ایک عجیب شان ہوگی، وہ تو اہل جنت بھی ان کی شان پہ رشک کریں گے، لیکن عام مسلمان جنتی وہ بھی ان کفار سے بہت اعلیٰ درجے میں ہوگا، اور آج دنیا کی زندگی میں یہ مومنین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو آیت طیبہ بتائیں گی آگے کہ مسلمان کل بروز قیامت جنت میں جانے کے بعد ان کفار کا مذاق اڑائیں گے، کفار کو تانے دیں گے کہ دیکھو کہ ہم نے دنیا کی سختیاں دین کے لیے، ایمان کے لیے برداشت کی، آج اللہ نے ہمیں ہمیشہ کے عیش دے دیے ہیں اور تم دنیا پہ مر مٹے، اس لیے ہمیشہ کے لیے بربادی میں چلے گئے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تبارک تعالیٰ رزق دے گا جسے چاہے گا، بغیر حساب دے گا۔ تو یہ جنت کے رزق کی طرف اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ورنہ اہل جنت کے بارے میں ایک حدیث شریف آتی ہے کہ ایک دفعہ جو نچلے درجے کی جنت ہے وہ اچانک روشن ہو جائے گی، تو لوگ حیران ہوں گے کہ جنت ہماری روشن کیسے ہو گئی ہے، اتنی روشنی کہاں سے آ گئی ہے؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ آج اعلیٰ درجے کے جنت والوں میں سے ایک شخص نے تمہاری جنتوں کی طرف جھانکا ہے، تو اس کے یہ چہرے کا نور ہے جس سے تمہاری جنت روشن ہو گئی ہے۔ تو اللہ جس کو چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں یہ جو انسانوں کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے، لوگوں نے مختلف مذہبوں کو اپنا لیا ہے، مختلف راستوں کی طرف نکل گئے ہیں، اس بات کی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ سب کا سب شیطانی کاموں کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو لوگ ایک ہی دین پہ عمل کرتے رہے، ایک ہی عقائد کے پابند رہے، البتہ لوگ بعض فسق و فجور میں پڑے، لیکن دین ایک ہی رہا۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ قریب آیا تو اس وقت لوگوں نے مختلف دین اختیار کر لیے، مختلف شیطان کے عقائد اپنا لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح اشارہ فرمایا کہ ابتداء میں تو لوگ سب ایک ہی تھے، لیکن بعد میں تبدیل ہوئے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا نبیوں کو جو خوشخبری سنانے والے تھے، ومنذرین، اور ڈر سناتے تھے، وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ یہاں پہ کتاب سے مراد عمومی یعنی کلام الہی ہے، جن میں انبیاء کے صحیفے بھی شامل ہیں اور کتابیں بھی شامل ہیں۔ کتابوں میں معظم کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، باقی انبیاء کے صحائف ہیں۔ تو فرمایا کہ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا،
تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان میں کہ جس چیز میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید میں اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں ان لوگوں نے اختلاف کیا، تو یہ انبیاء کا کام ہے کہ وہ حق و باطل کو ظاہر فرما دیں، باطل کو باطل کی پہچان کرا دیں لوگوں کو، اور حق کی پہچان کرا دیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اختلاف کا سبب بیان فرما رہا ہے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو خطاب دے دی گئی تھی، اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات، کہ جن کو نشانیاں دے دی گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس نشانیوں کے آنے کے بعد ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ اب وہ اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ جب ہدایت بالکل واضح کر دی گئی ہے، گمراہی کے راستے بالکل واضح کر دیے گئے ہیں، تو یہاں پر ایک دوسرا سبب بتایا جا رہا ہے گمراہی کا، کہ گمراہی کا ایک سبب تو کم علمی ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندہ صحیح بات تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ نے فرما دیا کہ اس کا تو ہم نے حل بیان فرما دیا۔ لیکن دوسرا سبب انسان کی اپنی خواہشات کی پیروی ہوتی ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ اوپر والی آیت میں بتایا تھا کہ کفار کے لیے دنیا کو سجا دیا گیا ہے، اسی کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی کے لیے مر مٹتے ہیں، اس کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو فرمائے کہ بغیاً بینہم، فرمائے کہ یہ لوگ اس لیے گمراہ ہوئے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ ان لوگوں نے سرکشی کی، یعنی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جلن و حسد کی وجہ سے۔ بغیاً کا معنی بہت وسیع ہے، جس میں جلن و حسد کا معنی بھی آتا ہے، سرکشی بھی آ جاتی ہے۔ اس میں خاص طور پہ لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ لوگ اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں، تو اگرچہ کہ وہ غلط ہو، ان پہ بھی غلطی ظاہر ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی بات کو وہ کہتے ہیں کہ میری بات مانی جائے۔ اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ جب ابو جہل ملعون غزوہ بدر میں مارا گیا، زخمی ہو کے گر پڑا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن کاٹنے کے لیے جب اس کے سینے پہ سوار ہوئے، تو اس وقت بھی وہ تکبر کی حالت میں تھا، سرکشی کی حالت میں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر میری گردن کوئی میرے قبیلے کا آدمی کاٹتا، اونچی قوم یعنی قریش کا آدمی کاٹتا تو کیا بات تھی، یہ ایک کسان میری گردن کاٹ رہا۔ اور پھر کہا کہ میری گردن نیچے سے نہیں، اوپر سے نہیں، ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ لمبی نظر آئے بعد میں۔ تو یہ ان کی سرکشی تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ فرمایا کہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لے آئے، جن لوگوں نے تسلیم کر لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تسلیم کر لیا، اس کو دل سے مان لیا۔ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، یعنی اس معاملے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ مان لے آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی ہے، اور فرما رہا ہے کہ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمائے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں وہ چیز نہیں پہنچے گی جو پہنچی ہے تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو، خلو من قبلکم، جو تم سے پچھلے لوگوں کو پہنچی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو توجہ دلائی، ڈھارس بندھائی۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ کفار کے ظلم و ستم جاری تھے، خاص طور پہ ہجرت سے پہلے، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے خلاف دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیات طیبات نازل فرمائی اور فرمایا کہ کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ تم بلا آزمائے جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، اور تمہیں ابھی وہ آزمائش نہیں پہنچے گی جو تم سے اگلوں پہ پہنچی تھی، جو تم سے لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کو وہ آزمائش آئی تھی۔ مستہم الباسا، تو ان کو شدت نے چھوا، والضراء، تکلیف نے چھوا، وزلزلوا، اور انہیں ہلا دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی اس بات کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم سے پچھلے جو لوگ تھے ان لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، ان لوگوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، ان کے جسموں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جاتا تھا، ان کے جسم میں لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھی، ان لوگوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچ جاتی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے انبیاء جو نہایت صابرین ہوتے ہیں بڑی بڑی تکلیفوں کو برداشت کر لیتے ہیں اور ہنس کے پی جاتے ہیں،
ان کو اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی کہ وہ انبیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا میں جلدی کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے وہ بھی کہہ پڑے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مومنین کی ڈھارس بندھائی ہے اور مومنین کو تیار بھی فرمایا ہے کہ جب تم نے اللہ کا نام لیا، حق بات کہی ہے، تو اب حق بات کے لیے آزمائش آتی ہے اور اس میں آزمایا جاتا ہے انسان کو، تو تم اس پہ صبر کرو، اور اس صبر کا نتیجہ جو اس جنت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک ماذا ینفقون، اے حبیب علیہ السلام وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ اب یہاں پر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کا ذکر کیا لوگوں کے، اور لوگوں کے اختلاف کا ذکر کرنے کے بعد پھر مومنین کی آزمائش کا ذکر کیا کہ گزشتہ زمانے کے مومنین بھی آزمائے گئے تھے اور اس زمانے کے مومنین بھی آزمائے جائیں گے۔ اور وہاں پر اختلاف کا جو بڑا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہ تھا دنیا کی محبت تھی، اور دنیا کی محبت مال کو جمع کرنے سے انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں بلکہ اسی پارے میں ہم متعدد مقامات پہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ انفاق کا حکم دیا، کیونکہ دنیا کی محبت کے حوالے سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما چکا انہ لحب الخیر لشدید، بے شک وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہوتا ہے۔ خود فرما چکا کہ ان کے لیے دنیا کو سجا دیا گیا ہے۔ تو اب اس دنیا کی محبت کو کم کرنے کے لیے ہمیں بار بار کبھی نفلی طور پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، کبھی فرض کے طور پہ یعنی زکوٰۃ کی صورت میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی اسی دنیا کی محبت کو ختم کرنے کے اسباب کو بیان فرما رہا ہے، اور یہاں پر ارشاد فرمایا ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے نبی کریم عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو کافی مالدار تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا جائے؟ تو نبی علیہ السلام نے پھر ان سے خطاب فرمایا، پوری امت کو تعلیم دی، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، فرمایا کہ تم جو کچھ کرتے ہو خرچ بھلائی میں سے یعنی اپنے پاک مال میں سے، تو پس تم ان کو خرچ کرو اپنے والدین کے لیے۔ یہاں پر یہ بڑا امتحان کا مسئلہ آیا تھا کہ جب انسان شادی شدہ ہو جاتا ہے تو اسے اپنے بیوی بچوں کا زیادہ خیال آنے لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا معاذ اللہ لوگ اپنے بیوی بچوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اپنے ماں باپ پر، اپنے بیوی بچوں کی تو تمام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے مال کی خزانچی اس کی بیوی ہو جاتی ہے، اور ماں باپ جو اس کے بھی مالک ہیں اس کے مال کے بھی مالک ہیں، جس حدیث میں آئے گا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے، تو اس سے بالکل منہ موڑ لیتے ہیں، اور جب کوئی بہت زیادہ ترغیب دلائی جائے تو کچھ نہ کچھ ماں باپ کے ساتھ بھی نیک سلوک کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ترتیب بیان فرما دی کہ تمہارے مال کے زیادہ حقدار کون ہیں، تمہارے بیوی بچے ہیں، تمہارے والدین ہیں۔ تو اللہ نے ترتیب میں پہلے والدین کا ذکر فرمایا ہے، تو پتہ چلا کہ والدین سب کاموں میں افضل ہیں، سب کاموں میں اول ہے، تو تمہارے مال کے بھی پہلے حقدار تمہارے والدین ہیں، والاقربین، اور اسی طرح تمہارے اس کے بعد تمہارے رشتہ دار ہیں، تو رشتہ داروں میں تمہارے بھائی بند عزیز و اقربا، تمہارے بیوی بچے بھی آ جاتے ہیں۔ والیتامی، جب اپنے لوگوں کے ساتھ بھلائی کر چکو، کیونکہ بھلائی کا معیار یہی ہے کہ پہلے اپنے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے، یہ نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو تو محروم کرے اور دوسرے لوگوں میں جناب حاتم تائی بنا ہوا ہے، لوگوں میں بانٹ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ اپنے لوگوں میں خرچ کرنے پہ ریاکاری نہیں ہو پاتی، لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا۔ جب غیروں پہ خرچ کرتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے، پھر واہ واہ ہوتی ہے، لوگ اس کو سخی کہتے ہیں اور بڑی اس کی عزت ہوتی ہے لوگوں میں، تو لوگ عام طور پہ اس ترتیب کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ترتیب بیان فرما دی ہے کہ اگر تمہارے والدین حقدار ہے تو سب سے پہلے ان کو، پھر ان کے عزیز و اقربا کو، اور اس کے بعد پھر یتامہ یتیموں پہ خرچ کرو، والمساکین اور مسکینوں پہ خرچ کرو، اور مسافروں پہ خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تو تم جو کام بھی بھلائی کا کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھلائی کا کام وہی ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے واقف ہے،
تم اگر نیکی چھپ کے کرتے ہو تو یہ نہیں کہ تم اس کا ثواب نہیں ملے گا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور جہرن کرتے ہو اور اللہ کے لیے کرتے ہو اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، سب بات اس کے علم میں ہے۔ پھر فرمایا کہ کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، جہاد فرض کیا گیا ہے، وَكُرْهٌ لَكُمْ، درحال یہ کہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی فرضیت کو بیان فرمایا کہ کتبہ کا لفظ عام طور پہ فرائض کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کما کتب علیکم الصیام، اور جو کتبہ وصیت کے لیے بھی آیا تو یہ فرائض کے بیان کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی فرضیت کو بیان فرمایا، مگر چونکہ منافقین اس کے مخالف تھے اور منافقین کہا کرتے تھے کہیں بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرو، ان کو سمجھاؤ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام کر چکے تھے، اب ان کا علاج یہی تھا کہ ان سے جہاد کیا جائے۔ تو آخری مرحلہ جہاد کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کا حکم دیا تو ان لوگوں کے سے بہت سارے لوگ تھے جو اس کو ناپسند کرتے تھے، تو ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ پھر ایک عام پکا سچا مومن بھی ہو تو بہرحال قتال میں جاتے ہوئے اس کا نفس ناپسند کرتا ہے اس بات کو، سوائے صدیقین کے کہ ان کے لیے نیکیاں کرنا ایسے آسان ہو جاتا ہے جیسے ڈھلان سے پانی کا گرنا آسان ہوتا ہے۔ تو ان کے علاوہ باقی جو دیگر درجے کے مومنین ہوتے ہیں ان کا نفس بھی اس بات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ تم پر قتال فرض تو کیا گیا ہے، لیکن تمہارے نفس کو ناپسند کریں تو کوئی بات نہیں، اپنی نفس کی نہیں ماننی، اللہ کی ماننی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے تم بہت ساری باتوں سے جو تمہیں محبوب ہوں لیکن وہ تمہارے لیے شر کا باعث ہو، برائی کا باعث ہو۔ تو یہ اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ انسان کی بھلائی یا برائی اس کے عقل کے تابع نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ کے تابع ہے، اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع ہیں۔ عقل اگرچہ کچھ بھی کہتی ہو لیکن اللہ رسول کا حکم آ جائے تو اب وہی بھلائی ہے، وہی سب سے بہتر ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنا وہی سب سے بڑی برائی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آفاقی اصول بیان کر دیا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کا اظہار فرمایا اور بیان کر دیا کہ بندو تم اپنے بارے میں اس حقیقت کو نہیں جان پاتے۔ وجہ یہ کہ انسان تو صرف اسی بات کو جانتا ہے جو اس کے سامنے جو حال میں اس پہ گزر رہا ہو، یہ ماضی ہے، لیکن اس میں بھی مکمل معلومات انسان کو نہیں ہوتی ہے۔ خود اگر انسان سے پوچھا جائے کہ تمہارے جسم میں کیا کیا ہو رہا ہے تو وہ اس کی بھی خبر نہیں دے سکے گا۔ تو انسان کے علم کا تو یہ عالم ہے۔ تو بے شک انسان کی عقل دی گئی ہے وہ صحیح اور غلط کرنے میں تمیز کرنے کے لیے، اس مقام پر جہاں پر وحی کی ہدایت نہ ہو، لیکن جہاں پر وحی کی ہدایت ہو جائے تو اب پھر اپنی عقل کو پیچھے رکھ کر اللہ رسول کے احکام پہ عمل کرے، چاہے ظاہر میں نقصان دہ ہو لیکن وہی حقیقت میں خیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید قتال کے احکام بیان فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید گفتگو اگلے درس میں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ واپس لیں، یہ تو کم ہوا یار، ابھی پورا بھی نہیں ہوا۔ اچھا چلو پھر میں چلا لیتا ہوں تھوڑا سا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں مختلف باتوں کو بیان فرمایا اور ان کی حقیقتوں کو ظاہر فرمایا۔ بات چونکہ دوسرے پارے سے تحویل قبلہ کے حوالے سے شروع ہوئی تھی، تحویل قبلہ کے حوالے سے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو حج کے احکام بھی سکھائے اور قتال کا حکم بھی بیان فرمایا، کفار اور مومنین کے درجات کو بھی بیان فرمایا، اور بتا دیا کہ کفار اگرچہ کہ دنیا کی زندگی سے متمتع ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر آخرت میں ان کے لیے سراسر ندامت ہے، اور مومنین دنیا کی زندگی میں اپنے نفسوں کو روکتے ہیں، اپنی خواہشات کو دباتے ہیں، تو کل بروز قیامت اللہ کے یہاں پہ ان کا بڑا مرتبہ، بڑا مقام ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت کو بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو ایک زمانے تک یہ ایک ہی امت رہی، لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اللہ کے نبی ان کے پاس آتے رہے، ان کو اللہ کا طریق بتاتے رہے، ان کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے اور جنت کی خوشخبریاں سناتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کرنے والوں کا ذکر فرمایا کہ جن لوگوں نے اختلاف کیا
وہ اختلاف بھی بے علمی کے سبب نہیں کیا، بلکہ کتابیں آ جانے کے باوجود، ہدایت آ جانے کے باوجود ان لوگوں نے اختلاف کیا، اور اس اختلاف کا اصل سبب اللہ تبارک و تعالی نے بغین قرار دیا، یعنی سرکشی کو، آپس کی جلن کو، حسد کو۔ تو اس حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، اپنی دنیا کی محبت کی وجہ سے لوگ اختلاف میں پڑ گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بیان فرما دیا، اور مومنین کو پھر اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی کہ تم اہل ایمان ہو، اور تمہیں ہمیشہ کی زندگی کے لطف دیے جائیں گے، ہمیشہ کی کامیابی تمہارے حوالے کی جائے گی، اور تم اللہ کے مقرب ہو جاؤ گے، تو اس کے لیے تمہیں آزمائش سے گزر کرنا پڑے گا، جس طرح کی گزشتہ امتیں آزمائش سے گزری ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈھارس باندھائی، اور یہ بھی یہاں پر اندیا دے دیا کہ مستقبل میں تمہیں اس سے زیادہ سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی کیفیت کو بھی بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف سے جب آزمائش آئی تو وہ لوگ بھی جو ہے جلدی کر پڑے، اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے فرما دیا کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق کے بارے میں بیان فرمایا، اور انفاق کی وہ ترتیب ہے جو پہلے بھی آ چکی ہے، پہلے پارے میں بھی آئی ہے، دوسرے پارے میں بھی آئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کے احکام کو بیان فرمایا، اور قتال کی حکمتوں کو بیان فرمایا کہ ظاہری طور پہ نفس انسانی کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پسند نہیں آتا، کہ اس میں اس کو شدائد اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ جب اللہ کے لیے جہاد کیا جائے تو وہ مومنین کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر ایک حقیقت کو بیان کر دیا کہ تمہاری عقل سب کچھ نہیں ہے، عقل کے ذریعے تم اس مقام پر فیصلہ کرو گے جہاں پر وحی کی ہدایت تمہارے سامنے نہ ہو، لیکن جب وحی کی ہدایت آ جائے تو اپنی عقل کو وحی کے تابع کر دیا جائے، نہ کہ وحی کو اپنی عقل کے تابع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔